ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میگزین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جواد ہمدانی۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر وہ بنیادی مسئلہ ہے جو دونوں ممالک کے تعلقات میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ مسئلہ کشمیر آج سے نہیں بلکہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ایک اہم ترین ایشو کے طور پر دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ ایک تنازع رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان اور بھارت کا نہیں، جب اقوام متحدہ نے اس حوالے سے قراردادیں پیش کی اور خود بھارت اس کو اقوام متحدہ میں لے گیا تو یہ ایک مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ بھی ہو چکا ہے۔ اس بین الاقوامی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جہاں خود کشمیری قیادت، پاکستانی حکومت جو ہے سیاسی سفارتی حوالے سے ان کی مدد کر رہی ہے، وہاں وہ کشمیری جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ بھی اس مسئلے سے دور نہیں ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں، اس مسئلے کے حل کے حوالے سے کوشاں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں لیکن کشمیر کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار علی شاہ نواز خان صاحب۔ آپ کشمیر اسکینڈینیوین کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ناروے میں مقیم ہیں، بنیادی طور پہ آپ کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے اور کشمیر کی دھرتی کے ساتھ آپ کی وابستگی خود آپ کے عمل میں نمایاں ہے۔ کشمیر میگزین میں آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ سردار علی شاہ نواز خان صاحب، اگر کشمیر کو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، ایک ایسا مسئلہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع مسئلہ ہے، لیکن یہ صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے، اس مسئلے کو ناروے میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جناب۔ ناروے جیسے کہ مشہور ہے پوری دنیا میں کہ امن کے حوالے سے ناروے جو ہے اس میں دنیا کے بے شمار جو کانفلکٹس ہیں اس میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں آگے۔ ناروے پیس پرائز کے حوالے سے بھی دنیا میں مشہور ہے، دنیا کا جو امن کا ایوارڈ ہوتا ہے دنیا میں وہ بھی ناروے دیتا ہے، تو اس کی ایک اپنی حیثیت ہے اور ایک پوزیشن ہے۔ دوسری بات ناروے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی ملک کے اوپر قبضہ نہیں کیا، یعنی وہ کالونی نہیں رہا، تو اس وجہ سے بھی ایک یونیکنیس ہے اس کے اندر۔ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو ناروے دنیا کے شاید پہلے یا دوسرے نمبر پہ آتا ہے، ان کا ایک کنسرن ہے دنیا میں اور ان کی بات سنی جاتی ہے دنیا میں۔ تو میں چونکہ اوسلو میں ہوں، ناروے میں رہتا ہوں، تو یہ ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ ناروے جو ہے اس کو بھی کور کیا جائے۔ باقی جو ممالک ہیں یورپ کے وہ ای یو میں آتے ہیں، ناروے جو ہے وہ ای یو سے باہر ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات وہاں پہ تو 9 ممالک ہیں نا۔ ہاں بالکل، لیکن ناروے جو ہے باہر ہے اس سے، تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ امریکہ میں بھی ہمارے لوگ ہیں جو ایک انسٹیٹیوشنلائز آپ کہہ سکتے ہیں طریقے سے کام کر رہے ہیں، لنڈن میں بھی ہیں اور باقی جو ای یو ہے اس میں برسلز میں بھی ہیں، تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ناروے کو بھی ہمیں کور کرنا چاہیے۔ اور چونکہ اسکینڈینیوین ایک کنٹریز جو 4 ملک ہیں، ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور فن لینڈ، ایک براڈر کنسپٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ضرورت محسوس کی گئی۔ تو میں 92 سے اس چیز میں انگیج ہوں ذاتی طور پہ، اور 99 میں ہم نے یہ بنیاد ڈالی کشمیر اسکینڈینیوین کونسل کی۔ اس پلیٹ فارم سے ہو کے ہم نے وہاں کے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اصل مسئلہ، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ مسئلہ کیا، یہ صرف انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اور خاص کر جب یہ دونوں ممالک جو نیوکلیر کنٹریز ہیں، بلکہ چائنا کو بھی آپ لے لیں تو 3 نیوکلیر کنٹریز کے درمیان میں ایک چیز جو پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنے میں ہم نے اپنا کردار ہم ادا کر رہے ہیں، اور ناروے اس کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہے کہ میرا خیال ناروے دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو اعلیٰ اعلان یہ کہتا ہے، ان کے پرائم منسٹر نے، یہ پاکستان ڈے کی ایک تقریب ہوتی ہے 14 اگست کی، تو 2001 میں غالباً انہوں نے یہ کہا خود کہ ناروے کا یہ آفیشیل سٹینڈ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، یہ جو آفیشیل پوزیشن ہے ناروے کی۔ پر یہ اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پاکستانی اور کشمیری جو کہ ناروے میں مقیم ہے، مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے، اس کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے حوالے سے آپ کے خیال میں وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ہماری اب کمیونٹی کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو دیکھیں پورے یورپ میں، صرف ناروے کی بات نہیں ہے، پورے یورپ میں اور امریکہ میں ہماری کشمیریوں اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ناروے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی کشمیری بہت تھوڑی تعداد میں ہے، وہاں پہ پنجاب کے لوگوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ 30,000 سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب کے لوگ مقیم ہیں، باقی ملک کے علاقوں سے بھی ہیں لیکن
زیادہ تعداد ان لوگوں کی. لیکن پاکستانیوں کی جو ایفیلیشن ہے کشمیر کے ساتھ وہ بڑی واضح ہے. وہ بڑے واضح ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ناروے کی جو پارلیمنٹ ہے, جہاں جو آگے چل کے بات آئے گی, جو بھی ہم نے وہاں پہ کام کیا, اس کا جو بیسک جو پاور ہمیں ملتی ہے وہ ان لوگوں سے ملتی ہے, کیونکہ یہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں. یہاں پہ ایک سنگل ووٹ جو ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. اب 30,000 جو پاکستانی ہیں, ان کی جو طاقت ہے, اس طاقت کو لے کے تو ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ کشمیر چونکہ ایک ان لوگوں کے دلوں میں ہے, تو اگر آپ اس معاملے پہ, ایک تو پرنسپل آپ کا کام ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کی ایشوز کے اوپر, ویسے بھی سٹینڈ ہے ناروے کا, ایک بڑا سٹینڈ ہے, لیکن ساتھ میں یہ جو لوگ ہیں ان کا کنسرن ہے, یہ نئے نرویجن ہیں, یعنی ان کو پاکستانی نرویجن کہا جاتا ہے, تو وہاں کی سٹیزن شپ ان لوگوں نے لی ہوئی ہے, تو ایک بڑی کمیونٹی جو ہے اس کا ایک کنسرن ہے. تو اگر آپ اس کو ساتھ میں رکھتے ہیں تو یہ جو ایک ووٹ بینک بھی ہوگا آپ لوگوں کے لیے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے, اور وہ اپنے آپ کو اس سسٹم کا حصہ سمجھیں گے اپنے آپ کو جہاں ان کے جذبات کی نمائندگی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس طرح سے ہم نے انگیج کیا ان لوگوں کو بھی, ان کو یہ باور کرایا. پھر کمیونٹی جو ہے وہ بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے. یعنی جہاں پہ ہم اگر کوئی ڈیمانسٹریشن کرنا ہو کشمیر کے حوالے سے, جو ہم لوگ وہاں پہ سال میں 2-3 دفعہ کرتے ہیں, تو پاکستانیوں کی بڑی تعداد آتی ہے, اور پھر خواتین اور بچے ساتھ میں وہاں پہ ہوتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے, جب نرویجن لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو بڑا اس پہ اثر پڑتا ہے. تو اس حوالے سے کمیونٹی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور کمیونٹی کی کنٹریبیوشن کے بغیر آئی ٹیل یو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ. علی, بڑی اہم بات کی طرف آپ نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا, اور آپ نے یہ کہا کہ ناروے جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس کا پیس واقعی کنسرن ہے, اور ایک انتہائی پیسفل ملک ہے. بالکل. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا مسئلہ جو کہ ایک متنازع مسئلہ چلا آ رہا ہے, اس کو ایک ریجنل پیس کے لیے تھریٹ بھی سمجھا جاتا ہے. ناروے میں اس بات کی ریئلائزیشن پائی جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ ایگزیکٹلی. ناروے میں اس کو ریجنل نہیں, بلکہ ناروے میں اب یہ جو اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں ٹیررزم کے اوپر, افغانستان بالخصوص جو فوکس میں ہے, ساری دنیا کے فوکس میں, ہم نے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا تو افغانستان میں بھی پیس ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سب ویسٹرن کنٹریز, یہ سارے ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں, بشمول ناروے, کہ پاکستان کی ایکٹیو انگیجمنٹ کے بغیر, یعنی پاکستان ہیز ٹو بی آن بورڈ. اگر پاکستان آن بورڈ نہیں ہے تو وار آن ٹیرر کے اوپر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, اور افغانستان میں پیس ممکن نہیں ہے. تو پاکستان کو فلی اگر آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو, جو ہمارا پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی ریلیف ملنی چاہیے. یعنی وہ جو بارڈر ہے کشمیر کے ساتھ, جو پاکستان کے کنسرنز ہیں, جینوئن کنسرنز ہیں, ان کو ایڈریس کریں. اور خاص کر کشمیر کا جو مسئلہ ہے, چونکہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ایک طرح سے پاکستان نے اس کو تھریٹ دیتا رہا ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ. تو اگر وہاں پہ جو ہماری آرمی ہے, جو ہمارے ریسورسز وہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں, سارے لگ رہے ہیں, تو اگر ادھر سے ریلیف ملے گا تو الٹیمیٹلی اس کا پازیٹیو اثر جو ہے وہ اس وار کے اوپر پڑے گا. تو ایک بڑی ریئلائزیشن ہے وہاں پہ اس حوالے سے, خاص کر کشمیر کے حوالے سے. اچھا, ہیومن رائٹس ایشوز کی آپ نے بات کی, اور ہیومن رائٹس بھی ان ممالک کا خاص طور پہ کنسرن ہے, آپ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا. کشمیر میں ایک میسو ہیومن رائٹس وائلیشن عرصے دراز سے ہو رہی ہے. اس میں گمنام قبروں کا مسئلہ شامل ہے, اس میں وہ ڈیٹینشنز شامل ہیں جو کہ ایسے طریقے سے کی گئی ہیں جس کا کوئی بین الاقوامی سطح پر کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. ناروے میں اس حوالے سے آپ نے کیا محسوس کیا, کیا کنسرنز پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, بیسکلی تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ہم ان کو انفارمیشن دیں کہ کشمیر کے اندر انڈیا جو ہے وہ کس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے. اور یہی کام ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. شاید ہم نے اس پہ بات نہیں کی کہ وہاں پہ کشمیر پارلیمنٹری گروپ موجود ہے. جی ناروے کی پارلیمنٹ کے اندر, یعنی پارلیمنٹ میں کشمیر کے اوپر ایک گروپ بنایا گیا ہے. آل پارٹیز, وہ 99 میں جو ہماری کوششوں سے, آرگنائزیشن کی کوششوں سے بنا ہے. اس کے پہلے چیئرمین تھے, ان کا لارس رائس ان کا نام تھا. ہی واز ویری فیمس ان پاکستانی کمیونٹی, آلسو بین ان انڈین آکوپائڈ کشمیر, ان آزاد کشمیر ان پاکستان. بڑی کمپریہنسو انہوں نے رپورٹ اس وقت بنائی تھی, جس کے اوپر ناروے کی جو حکومت ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا پہلی دفعہ ان 1999. اور ہر سال پارلیمنٹ میں کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, میس گریوز کے اوپر اور ہیومن رائٹس کا, جس طرح آپ نے ذکر کیا. تو ناروے نے ہمیں یہ حقیقت ہے کہ ناروے ہر سال جو بھی ان کا لیول, جو ڈیلیگیشن انڈیا جاتا ہے یا ان کا ڈیلیگیشن انڈیا سے اوسلو آتا ہے, تو وہاں پہ یہ معاملہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اٹھاتے ہیں. ہر بار یہ بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاص کر, اور انڈیا کو بڑی اس چیز سے سبکی ہوتی ہے. یعنی ہندوستان جو ہے اس کی تو ایک, کیونکہ اپنا امیج وہ دنیا میں ایک ڈفرینٹ دے رہے ہیں,